تو معراج کے موقع پر جو امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو سوغات لے کر آئے، جو انعام لے کر آئے، جو ہدیہ اور گفٹ لے کر آئے، مسلم شریف کی اس روایت کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، جن میں سے 2 میں نے بیان کی۔ تیسری چیز بھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرک نہ اگر کریں تو اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ شرک جو ہے وہ ایسا کینسر ہے، ایسی لا علاج مرض ہے جس کی شفا جو ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں ہے۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے شرک اور شرک جیسے اعمال سے بچنا۔ مال کو آج کل لوگ گوڑ کہہ رہے ہیں، منی از گوڈ، استغفر اللہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا مطلب؟ پیسے کی خاطر، خواہشات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنا، اور جو ہے بڑائی اور کبریائی جو ہے وہ اللہ کے حکام کی بجائے جو ہے وہ ترجیح دنیا کو دینا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ بھی چیزیں شرک جیسی ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، ستاروں سے اپنے حالات معلوم کرنا، اللہ والوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، یہ شرک جیسی ہیں۔ اس کی تعویلیں کر کر کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ شرک نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وإنی ذلیل فأعزنی وإنی فقیر فارزقنی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج 26 رجب المرجب ہے اور مشہور ہے کہ 27 رجب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس کے بارے میں ایک بیان گزشتہ نشستوں میں گزر چکا ہے کہ سفر معراج اور اسرا میں کیا فرق ہے اور اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، جنت جہنم کی سیر کرانی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنی تھی، اور اسی ضمن میں کچھ اسباق بھی بیان ہو چکے تھے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ایک تو معراج پر جو انعامات اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حدیث پاک کی روح سے، اس کا بیان ہے، اور کچھ ہمارے لیے عبرتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں دیکھی، ان کا بیان ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور برے انجام سے بچ سکیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے 173 نمبر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کو نقل کرتے ہیں کہ معراج کے سفر پر 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عطا فرمائے۔ ان میں ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ ہے اور انعام ہے اس امت کے لیے،
کہ سجدے میں ہی معراج حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو اللہ کے خزانوں میں سے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو عطا ہوئی، ان کے بھی بڑے فضائل آئے۔ اور تیسری چیز شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ یہ 3 انعامات ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ نے دیکھا، وقت ہوا تو اس کی بھی کچھ تفصیل کہ ہمارے لیے جو عبرتیں ہیں اس روایت کے اندر، جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے کہ 5 نمازیں اس امت کو اللہ نے عطا فرمائیں۔ غور کریں کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں یا واجب ہیں، وہ سارے زمین پر دیے گئے۔ زکوٰۃ ہے، کتنا بڑا رکن ہے۔ حج کا حکم کتنا بڑا حکم ہے۔ روزے جیسی محبوب عبادت جو اللہ کو بڑی محبوب ہے، جو سارے پچھلے آسمانی مذاہب میں بھی جو فرض کیا گیا تھا وہ بھی ہے۔ اور نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر آسمانوں پر بلایا تو اس وقت جو ہے امت پر نماز کو فرض قرار دیا۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کرایا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جنت جہنم کے مناظر بھی دکھائے، اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے استقبال کروایا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ و زکریا علیہ السلام سے استقبال کروایا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پر ہارون سے، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے استقبال کروایا۔ مرحبا بالاخ الصالح، سب نے کہا مرحبا، کہا خوش آمدید کہا، اور پھر وہاں سے بھی اوپر اٹھایا، اور آسمانوں سے اوپر اور عرش سے اوپر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، ان کی زیارت کی۔ تو اس سفر میں اللہ نے آسمانوں پر اٹھا کر جو امت کے لیے معراج اور انعام عطا فرمایا وہ یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو معراج کا یہ واقعہ اور رجب کا یہ مہینہ ہمیں اصل میں نماز کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے کہ اتنا بڑا یہ انعام ہے، اور اتنے بڑے موقع پر یہ حکم دیا گیا ہے جسے مومن کی معراج کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو ایسے ہوئی جو کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اس کے بارے میں سے ہم سوال نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اسباب کے ساتھ کریں، اسباب کے بغیر کریں، اسباب کے خلاف کریں۔ اللہ نے تو ہمیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، اور اللہ جیسے چاہے جو چاہے کرنے والے ہیں، لیکن اس موقع پر، اس عظیم سفر میں اتنا بڑا جو حکم دیا، تو ایک مومن کی معراج اصل میں یہ نماز ہے جو اس معراج کے موقع پر عطا کی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے کب قریب ہوتا ہے؟ جب سجدہ کرتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سجدہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں آیت سجدہ ہے، میں اس کا صرف ترجمہ بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور قریب آؤ، سجدہ کرو اور قریب آؤ۔ یعنی مومن کی معراج یہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تو یہ شرف بخشا کہ انہیں معراج کروائی اور اپنی نشانیوں میں سے جو چاہا دکھایا اور اپنی رویت میں سے جو چاہا جتنا چاہا دکھایا۔ لیکن اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس امت کو بھی نواز دیا کہ یہ امت بھی معراج کے اس سفر میں سے حصہ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ سجدہ کر کے، نماز ادا کر کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت میں اپنے آگے جس کی قدموں کی آہٹ سنی، وہ کون تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، غلام ابن غلام، اور جو ہے وہ بڑے ہی ایک فقیر اور درویش قسم کے صحابی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو وہ کیا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بس وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھتا، یعنی یہ سجدے والا عمل ہی ہے کہ آدمی زمین پر پھر رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں جو ہے وہ اتنا بڑا عمل ہے یہ سجدہ۔ تو میرے عزیزو، غور یہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس نعمت کی، اس انعام کی قدر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو اللہ کے قرب کے لیے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اور اسی میں سب کچھ اللہ نے رکھا ہے، کامیابی اسی میں رکھی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہوں گے نہیں، ہو گئے کون لوگ؟ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کیا۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اتنا بڑا عمل، کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو نمازی تو ہیں لیکن پکے 5 وقت کے نمازی نہیں؟ گاہک آ گیا، نماز چھوٹ گئی۔ بڑے بڑے شادی حالوں میں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور نماز چھوٹ گئی۔ کوئی نیند ہے، میٹھی نیند کا غلبہ ہے، نماز چھوٹ گئی۔ رسم و رواج ہیں شادیوں کے غمیوں میں، اس کے اندر نماز چھوٹ گئی۔ جو نمازی ہیں وہ کتنی خشوع والی نماز پڑھتے ہیں، خضوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا نماز کو کبھی سیکھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ کے اندر بڑے بڑے مشائخ جب آتے تو ان کی نماز صحیح کرواتے، انچی ٹیپ سے ان کا رکوع سیٹ ہو رہا ہے، یہ سیدھا ہے، پیمانوں سے دیکھا جا رہا ہے، رکوع جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، سجدہ صحیح ہو رہا ہے، قیام صحیح ہو رہا ہے۔ ظاہری حیت بھی، ایک ہوتا ہے خضوع، ایک ہوتا ہے خشوع، ان میں کیا فرق ہے شین میں اور ضاد میں کہ فرق سے؟ خضوع اور خشوع میں فرق یہ ہے، خشوع جیسے خشیت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق دل کے ساتھ، دل کا جھکنا اللہ کی طرف، دل کی حضوری حاصل ہو، دل متوجہ ہو اللہ کی طرف، حضوری والی نماز جسے کہتے ہیں۔ اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ اعضاء کا صحیح طریقے سے، اعضائے جوارح کا نماز میں حرکت کرنا اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا۔ کیا ہم نے ظاہری نماز کو سیکھ لیا؟ باطنی طور پر نماز کی ادائیگی کو سیکھ لیا؟ اس کے اندر دھیان کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو سیکھ لیا؟ خشوع خضوع سے پہلے، فرض کی ادائیگی سے پہلے وضو ہے، کیا وضو کو صحیح طریقے سے سیکھ لیا؟ وضو میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اس سے پہلے استنجا ہے، اگر پاکی ناپاکی نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ہے، اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اس لیے عبادت کے اندر ویسے تو مومن کی ساری زندگی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی جو بلندی ہے، جو چوٹی ہے، وہ یہ نماز ہے 5 وقت کی۔
اللہ کے دربار میں حضوری ہے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر مسلم شریف کی جو 3 انعامات معراج کے موقع پر اس امت کو عطا ہوئے، ان میں سے ایک یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، معراج کا پیغام یہ ہے کہ اس نماز کی ہم لوگ قدر کر لیں۔ آج کسی دوست سے پوچھ لیں کہ ہاں بھائی نماز، وہ کہتا ہے کہ 1-2 پڑھ لیتا ہوں، یا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں فرصت نہیں ملتی نماز پڑھنے کی۔ کتنی بڑی بات ہے بھئی، کس کے لیے فرصت نہیں ملتی؟ جس نے تمہاری آنکھوں میں بلب جلائے اس اللہ کے لیے، جس نے تمہارے دماغ میں برقی رگیں دوڑائیں اس اللہ کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں۔ جس نے تمہیں انسان بنایا، گدھا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ باہر جب ہم پھر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی باقی مخلوق بھی ہوتی ہے نا، کئی دفعہ ہمارے دائیں میں پھر رہی ہوتی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوئی، کس نے دی کہ میں انسان ہوں؟ اور پھر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، میں نے کوئی اللہ کو میسج تو نہیں کیا تھا، یہ اس کی مہربانی ہے، ان گنت نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ خود فرما رہے ہیں، منعم نعمتیں دینے والا خود بتا رہا ہے کہ بھئی شمار نہیں کر سکتے تم میری نعمتوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، دیکھو دسترخوان پہ، دیکھو کائنات میں، دیکھو جو کچھ بھی ہے، رشتوں میں دیکھو، ذائقوں میں دیکھو، رنگوں میں دیکھو، کس کی دین ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سب ہماری عطا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس اللہ کے لیے فرصت ہی نہیں۔ میں نے شاید پچھلے جمعوں میں بھی ذکر کیا ہو کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں، بات سخت ہے، کیا جمعے کے جمعے ہمارے پاس وقت نماز کے لیے؟ کیا ہم جمعے کے جمعے اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا جمعے کے جمعے اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا جمعے کے جمعے ہی صرف اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور معراج کے موقع پہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ مومن کی معراج ہے، سجدہ کرو قریب آ جاؤ، سجدہ کرو قریب آ جاؤ، اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، اتنا بڑا عمل۔ حضرت تھانوی کو ان کے بزرگوں نے فرمایا کہ میاں اشرف علی، تمہیں پتہ ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھے میرے سر پہ ہاتھ رکھ پیار کر دیا مجھے۔ یہ کیفیت ہے نماز کی، محمود ہے، مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس احساس سے ہماری نماز ہوتی ہے۔ تو معراج کے موقع پر جو 3 انعامات اس امت کو عطا کیے گئے، ان میں سے ایک یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس کو خود بھی پکا کریں، صحیح کریں، اس پہ محنت کریں۔ 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، اس میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، حضوری پیدا کرنے کی کوشش کریں، سنیں، سنائیں، سیکھیں۔ اور دوسری چیز، جو دوسرا تحفہ ملا اس امت کو، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین آمین۔ یہ دو آیتیں، ان کے بارے میں دوسری احادیث میں بھی بہت فضیلت آئی کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خاص خزانے سے یہ عطا کی گئی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دی گئی، نہ بعد میں کسی کو دی جائے۔ عالمی نبی، آخری نبی کے بعد تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو ایسا کلام اور ایسی آیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی، دونوں اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی کافی ہو جائیں گی اور ویسے بھی کافی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ حفاظت بھی ہوگی چور سے، چوری سے، ڈاکے سے، انسانوں اور جنات کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے، فساد سے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ دو آیات جو ہیں، ان کو دو آیتوں کو یاد کرنا ہے، سب یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کی پہ جو اللہ کی شفقت ہے، رحمت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، خطائیں آتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، ایسے اعمال جن تک آدمی کی پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے جو بندہ اٹھا نہ سکے۔ یعنی وساوس آتے ہیں اور نماز میں بھی آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں، اس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو ایمان کی نشانی کہا۔ ڈاکو چور وہیں آتے ہیں نا جہاں پہ کچھ ہوتا ہے، تو خود وساوس کو لانا نہیں چاہیے، غلط باتوں کو دل میں بٹھانا نہیں چاہیے، لیکن غیر اختیاری وساوس اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو تیسری چیز اس کے اندر عظیم دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ میری جو مجھ سے بھول چوک ہو جائے زندگی کے اندر، اے اللہ اس کا مواخذہ نہ کرنا، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ میں جسے اٹھا نہ سکوں۔ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بڑی پکڑ تھی، چھوٹے چھوٹے اعمال پر پکڑ ہو جاتی تھی، اس امت پر بڑی شفقتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کی نسبت سے، کہ فوراً جو ہے وہ مکمل امت کو تباہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے، اور سختی نہیں زیادہ کی، بڑی نرمی کی ہے کہ آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زندگی کو عبادت بنا دیا۔ غیر مسلم جو ہے اس کے لیے خاص جگہ ہے عبادت کے لیے ہوتی تھی دوسرے ادیان کے اندر، اور بڑی سختی ہوئی، بنی اسرائیل پر بڑی سختی ہوئی، انہوں نے بچڑا بنایا ان کو، ان کا کفارہ بڑا سخت تھا۔ اس امت کے لیے آسانیاں ہیں، روزے کا کفارہ، قسم کا کفارہ، اور دیگر اعمال کا کفارہ، اور توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کتنے عظیم الفاظ۔ قرآنی دعائیں یاد کریں میرے عزیزوں، سب سے افضل دعائیں کون سی ہیں؟ قرآنی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انبیاء میں بھی انبیاء کا ذکر کیا تو ساتھ پسند کیا، ان کے اللہ کو پکارنے کو پسند کیا، اور پھر ان دعاؤں کو قبول کیا، اس کی قبولیت کا اعلان کیا، پھر وہ دعائیں اس امت کے لیے جاری فرما دی۔ جیسے فارم ہوتے ہیں نا، ابھی حج کے فارم تھے، جیسے جس کو فارم مل گیا اس نے اپنا نام لکھا اور وہ سلیکٹ ہو گیا۔ پرائیویٹ کمپنیاں یا دیگر فارم جاری کرتے ہیں جیسے ادارے، تو یہ اللہ نے فارم جاری کیے ہیں، لو بھائی اپنا نام لکھ لو۔ یہ دعائیں پہلے سے ہی قبول ہو چکی ہیں۔ تو انبیاء کی جو دعائیں ہیں قبولیت کے راستے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ قرآنی دعاؤں کو یاد کریں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی زدنی علما، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ربی زدنی علما۔
الٹے سیدھے عملیات کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ قرآن کو اللہ نے شفا بنایا، ان دعاؤں کو اللہ نے شفا بنایا، تو قرآنی دعائیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے بڑی عظیم دعا ہے، اپنے انفرادی مسائل کے لیے بھی، اجتماعی امت کے پوری قوم کے مسائل کے لیے بھی۔ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کفر اور اہل کفر اور طاغوت کے فتنوں سے بچنے کے لیے بھی یہ عظیم دعا ہے۔ تو معراج کے موقع پر جو امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو سوغات لے کر آئے، جو انعام لے کر آئے، جو ہدیہ اور گفٹ لے کر آئے، مسلم شریف کی اس روایت کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، جن میں سے 2 میں نے بیان کی۔ تیسری چیز بھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شرک نہ اگر کریں تو اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ شرک جو ہے وہ ایسا کینسر ہے، ایسی لا علاج مرض ہے جس کی شفا جو ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے شرک اور شرک جیسے اعمال سے بچنا۔ مال کو آج کل لوگ گوڑ کہہ رہے ہیں، منی از گوڑ، استغفر اللہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا مطلب؟ پیسے کی خاطر، خواہشات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنا، اور جو ہے بڑائی اور کبریائی جو ہے وہ اللہ کے حکام کی بجائے جو ہے وہ ترجیح دنیا کو دینا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ بھی چیزیں شرک جیسی ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، ستاروں سے اپنے حالات معلوم کرنا، اللہ والوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، یہ شرک جیسی ہیں۔ اس کی تعویلیں کر کر کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ شرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ احتیاط والے سارے پہلو اختیار کرنے چاہیے اس معاملے میں، اور اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زمین آسمان گناہوں سے بھر کر لے کر آئے لیکن شرک نہ کرتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین آسمان گناہوں سے بھر کے لے کر آیا ہے، مشرک نہیں ہے، اور آ کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، معافی مانگتا بھی ہے اللہ سے، یہ بھی ضروری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ بڑے قدردان ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہاں پہ دھتکارا نہیں جاتا، شرم نہیں دلائی جاتی کہ بوڑھے تو اب آیا ہے، ساری زندگی نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، کمر بھی جھک گئی، ہاتھ پاؤں کھردرے ہو گئے نافرمانی کر کر کے، اب آئے ہو، نہیں، یہ نہیں کہا جاتا، قدردانی کی جاتی ہے۔ یا عبادی اپنے خاص بندوں کے لقب سے پکارا جاتا ہے کہ میرے بندے، مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہ کرنا اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، یہ دونوں اتنے بڑے عمل ہیں، اور دونوں معراج کے اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خلاصہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا۔ دوبارہ سن لیجئے اس حدیث پاک کو، دل دماغ میں بٹھا لیجئے اور اس پر عمل کرنے کا عزم اور ارادہ لے کر جائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی 173 نمبر حدیث پاک ہے،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو امت کے لیے جو انعامات لائے ان میں سے 5 وقت کی نماز ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔